ایک کے بعد دوسرا خالد خراسانی آ جاتا ہے۔ اب تک کتنے خالد خراسانی ہلاک ہو چکے ہیں؟ اہم کمانڈر عمر خالد خراسانی کون ہیں؟ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے اہم کمانڈر عمر خالد خراسانی افغانستان میں ایک بارودی سرنگ کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم یہ بتانا ضروری ہے گزشتہ چند برسوں کے دوران اب تک کم از کم 3 خالد خراسانی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں خالد خراسانی ایک لقب یا خطاب ہے جو عام طور پر اس کے ترجمان اور اہم کمانڈر کو دیا جاتا ہے۔ جب ایک خالد خراسانی ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ دوسرے کمانڈر کو تعینات کیا جاتا ہے جسے خالد خراسانی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اکتوبر 2017 میں پاک افغان سرحدی علاقے میں ڈرون حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں عمر خالد خراسانی کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھی۔ دسمبر 2021 میں بھی پکتیکا میں ہی ایک کارروائی کے دوران ایک اور عمر خالد خراسانی ہلاک ہوا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر ایک اور عمر خالد خراسانی پکتیکا کے ضلع برمل میں بارودی مواد کا نشانہ بنا ہے۔ افغان عہدیدار کے مطابق خراسانی کے ساتھ سابق اہم کمانڈر مفتی حسن سواتی اور حافظ دولت خان اورکزئی بھی گاڑی میں سوار تھے اور تینوں ہلاک ہو گئے۔ عمر خالد خراسانی کا اصلی نام عبدالولی تھا۔ ان کے سر پر امریکی حکومت نے $30 لاکھ انعام کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ وہ ٹی ٹی پی کی مہمند شاہ کے انچارج تھے۔ ٹی ٹی پی کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ وہ سن 2014 کے واگا بارڈر دھماکے سمیت کئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ عمر خالد خراسانی نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات میں بھی حصہ لیا تھا۔ 2014 میں ٹی ٹی پی سے علیحدگی کے بعد عمر خالد خراسانی نے جماعت الاحرار بنائی تھی۔ ٹی ٹی پی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی جماعت الاحرار نے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی جس میں 2014 میں واگا بارڈر بم دھماکہ، 2015 میں لاہور کے علاقے میں 2 بم دھماکے، لاہور ہی میں 2016 میں ایسٹر کے موقع پر پارک میں دھماکہ اور 2017 میں مال روڈ پر احتجاج پر دھماکے سمیت دیگر حملے شامل ہیں۔ سن 2020 میں عمر خالد خراسانی دوبارہ ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے تھے۔ خالد خراسانی کا تعلق ضلع مہمند سے تھا۔ اسی طرح حافظ دولت کا تعلق اورکزئی ڈسٹرکٹ سے تھا جسے خراسانی کا اہم قریبی ساتھی اور گروپ کا اہم رکن سمجھا جاتا تھا۔ مفتی حسن کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن سے تھا۔ وہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، تاہم اس کے بعد دوبارہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔